شعر کا فیض سالک کے سینے میں اپنے شعر کا فیض سالک کے سینے میں جلد پہنچ جائے، ایسا عمل عنایت فرما دیجیے۔ سالک سلوک سے ہے نا، سلوک کا معنی ہے چلنا، یعنی اپنی اصلاح کے رستے پر چلنا۔ الحمدللہ اپنے شعر سے اصلاح کروانا۔ پہلے بھی شاید کیا تھا، اور کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ توفیق سے، کہ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ ہماری زندگی انہی 5 شعبوں کے سائے میں ہے۔ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ عقائد، کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا یاد رکھنا۔ عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہو۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، وہ ہمارے رازق، روزی دینے والے ہیں۔ رضا برقضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو یا کروں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ رضا برقضا ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں۔ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ، پہاڑی علاقہ، یہاں مکئی کی فصل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سخت طوفان آیا اور طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی۔ ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے۔ دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں، کہنے لگے: یا اللہ، یا اللہ، تے نے جو کری اچھی کری۔ یا اللہ، یا اللہ، تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان لو تو ہی دے گو۔ کہ یا اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے۔ کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ 1 ہفتہ گزرا کہ ٹوٹے ہوئے ٹانڈوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا۔ یہ ہے رضا برقضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ ہمارے اردو سمجھ لیتے ہیں، حبشہ کے ساتھی اردو کچھ سمجھ لیتے ہیں نا؟ جزاک اللہ۔ رائیون پڑھتے رہیں، رائیون یا ویسے؟ اچھا چلو پھر ٹھیک، ہاں پھر سمجھ لیں گے انشاءاللہ، ورنہ پھر ترجمہ کر کے بتلا دیں ان کو، ہاں چلو، لیکن سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ تو سالک ہے، سالک سلوک سے ہے، سلوک کا معنی ہے چلنا، آگے نا اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھانا، اپنے اصلاح کے لیے سفر کرنا، اپنے شیخ سے رابطہ رکھنا، تعلق قائم کرنا، یہ سب چیزیں یہ سلوک کا حصہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں وہ تلقین کرے ہے، ان کو جہاں تک ہو سکے بجا لانے کی کوشش کرے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہی اپنے شیخ سے محبت تعلق ہیں، یہ سب چیزیں یہ فیض کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کا ہے بیان کرنا لیکن بلا ضرورت اللہ تعالیٰ آہستہ یہ تو بڑھائے گا مسئلہ۔ بندی کر دے کچھ دیر بند کر دے بھائی سے بند کر دے شور آ رہا میرا دماغ کمزور ہے، شور سے تکلیف کرنے سے غیبت سے بچنے ہیں تو بلا غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا بلا ضرورت، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے نانا جی تھے، ان میں کئی خوبیاں تھیں، بڑے سیدھے سادے تھے۔ اچھا نانا جی تھے، ان میں کئی خوبیاں ادھر کھڑے گلی بھی آ گیا۔ یہ دیا یہ اس کو دیا، اس کو دے کے آ رہا ہوں ادھر ہی آ رہا ہوں چل موبائل اس کو دے۔ یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں۔ جیسے خاتون تھی، اس میں کئی خوبیاں تھی، آگے ایک خوبی تھی عورتوں کی مجلس میں کوئی غیبت شروع کرتی وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی، نہ کسی غیبت کرتی نہ کسی غیبت سنتی۔ ہاں ایسے نیک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بچنا چاہیے۔ ہاں یا یہ ہے کہ فرمایا یا بات کا رخ پھیر دیں، فرمایا ان میں سے
کوئی صورت نہ بنے تو پھر آہستہ سے ذکر اللہ میں مشہور ہو جائیں، ایسا ذکر اللہ میں مشہور ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں آکنا۔ پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے جیسے حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی، آپ میں فرصت نہیں ملے گی آپ میں گناہ کی بات ہی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ بندے نے خواب دیکھا، کوئی بڑی باروب چہرے والی بزرگ ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں پریشان وغیرہ کہ ان کے لیے آیت کریمہ کا ذکر کریں۔ ان دنوں مدرسے میں چھٹیاں تھی، مجلس نہیں ہو رہی تھی، بندے نے اپنے امام صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا، اس نے فرمایا کہ آپ اس خواب کا ذکر بندے کے سامنے میرے بارے میں فرمایا کہ ان کے سامنے بیان کریں، وہی تو مجھے یہ شرح صدر ہوا کہ آپ آیت کریمہ کا ذکر کریں ہیں۔ ٹھیک، آپ نے بندے نے آپ کی اجازت کے بغیر پڑھنے کی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس میں اشارہ بھی اسی طرف ہی ہے الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کلمات ہیں جو بھی الحمدللہ ہے، آیت کریمہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، تو وہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ وظائف ہیں، نیک کلمات ہیں۔ پھر یاد رکھنا، ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، اے بھائی میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے، اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں لیکن سینے میں نور نہیں اتر رہا۔ میں کہا اللہ کے بندو، یہ جو اللہ پاک کا پیارا نام ہے یہ خود نور ہے الحمدللہ۔ ہاں اس سے پڑھ کر اور کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں باقی کیفیات ہیں الحمدللہ، ہاں یہ محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہیں الحمدللہ، چمٹے رہیں بس الحمدللہ۔ ہاں علی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں بس لگے رہیں الحمدللہ، عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مومن، میرے حضرت فرمانے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں۔ ہاں یہ طبیعت کے موافق حال ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں الحمدللہ۔ اللہ ہاں آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پیر چل رہے ہیں، یہ صحیح آواز ہے، یہ سب یاد رکھا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں الحمدللہ۔ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کیا قدر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کسی عورت نے ایک بھائی کے ذریعے سے پوچھا ہے، وہ عورت خواب میں اپنے فوت شدہ شوہر کو دیکھتی ہے، وہ شوہر کہتا ہے میں قبر کے اندر زندہ ہوں، مجھے یہاں سے باہر لے کر جاؤ۔
یہ خواب اس عورت نے کئی دفعہ دیکھا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ اس عورت کے شوہر کو فوت ہوئے بھی 2-3 دن ہی گزرے ہیں بھائی، خواب کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم خواب کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے الحمدللہ ہے۔ یہ پہلے بھی اس قسم کی صورتیں پیش آئی تو ہمارے مفتی صاحبانی ہی فرمایا کریں خواب کی وجہ سے قبر کو نہیں کھویا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر اس کا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بس ایسے جو خواب ہوتے ہیں ان میں ایصال ثواب کی طرف اشارہ ہوتا ہے الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایصال ثواب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن باطن کچھ اور ہوتا ہے، اس میں اشارات ہوتے ہیں، اشارات یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر کو سمجھنا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے باہر لے کر جائیں، مقصد یہ ہے کہ باہر سے مجھے ٹھنڈی ہوا پہنچائے الحمدللہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ یہی اللہ تعالیٰ، اور وہ ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، آگے نا حسب توفیق صدقہ خیرات کی برکت سے الحمدللہ ہے۔ بس یہ ٹھنڈی ہوا پہنچتی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بس یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی جو گھر والی ہیں اللہ ان کو حوصلہ نصیب فرمائے، بس اللہ پاک کی ذات، یہ گھروں میں یہ گھڑیاں آتی ہیں اللہ، کوئی گھر ایسا نہیں جس سے جنازہ نہیں نکلا، ہر گھر سے یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابھی ایک بھائی میرا کہنے لگے میرا ایک 8 سال کا بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور میری گھر والی پریشان ہے بچے کی وجہ سے ہے، خیال آتا ہے آخر کے تعلق ہے والدہ کا، والدین کا اپنے بچوں سے۔ میں تو ان کو تسلی دی، میں کہا بھائی یہ بیٹے جنت میں استقبال کے لیے پہنچ گیا، بس آپ والدہ کو ہو بس وہ انتظار کر رہے ہیں آپ جنت میں جا کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے دیا کر الحمدللہ۔ ہم کون سا یہاں رہیں گے اللہ، ہم نے بھی جانا ہے الحمدللہ۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے آنے میں ترتیب ہے، جانے میں تو کوئی ترتیب نہیں۔ نانا موجود ہیں نواسے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، دادا موجود ہیں پوتے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ چند مہینے پہلے میرے پوتے کا انتقال ہوا جا رہا، میں دادا ہوں یار یہاں ہوں، لیکن وہ پہلے پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آخر ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو حوصلہ دے دیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے تعزیے کے موقع پر، تعزیے کا معنی ہے نا صبر دلانا، کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دینا کہ جس کے سننے سے ہیں دل کو حوصلہ مل جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بھائی تعزیے کے موقع پر بڑا اچھا جملہ کہنے لگے دیکھو والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اولاد کو والدین کا سایہ اللہ نے عطا کیا ہے، کہ والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور اولاد کو والدین کا سایہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کو اللہ میاں اپنے پاس بلا لیں، ہم سے اچھی جگہ بلا لیں الحمدللہ۔ الحمدللہ بدیے ہم سے اچھی جگہ بتا، جو ہمارے ایک روح کے خالق ہیں، اگر وہ اپنے پاس بلا رہے ہیں تو ہم سے اچھی جگہ بلا رہے ہیں الحمدللہ۔ بس جدائی کا صدمہ ہے، جدائی کا وہ بھی عارضی ہے الحمدللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی جدائی کی تسلی ہے الحمدللہ، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمارا اعلام تملیغ کے لیے ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، آگے کہ ہمارا ایک روح اللہ تعالیٰ کا ہے الحمدللہ، ہمارا اپنا کچھ نہیں، نہ بچے ہمارے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا۔ اب وہ چلے گئے ہیں تو چلو ہیں آگے، وہ اب جدائی کا صدمہ ہو فرمایا نہیں، وہ انا الیہ راجعون، ہم بھی انہی کی طرف لوٹنے والے، ہم بھی پیچھے پیچھے ہیں الحمدللہ۔ تو تسلی دے دی، حوصلہ دے دیا الحمدللہ، اور حوصلہ یہ آخرت کی باتوں سے ملتا ہے۔
دلوں کو تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ کبھی اللہ تعالیٰ وہاں کے احوال سے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. ایسی مرد دون لگاؤں چھوڑ فوت ہو گئے جوان 32 سے پھر گھر میں سے خواب نظر آیا. پھر انہوں نے پوچھی مولوی فوت ہو گئی کہا کہ خواب نظر آ رہا ہوں قبر سے آواز سے جوان چھوڑ 32 سے. پھر انہوں نے قبر اٹھا لی 300 گاؤں والا لایا. پھر وہ چیک کر رشتہ. ہاں نہیں بالکل بتا رہے ہیں. بس ہے نا وہ صرف خواب کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میری حالت بھائی مفتی زبیر صاحب کا خواب کی وجہ سے تو نہیں. ہاں ایسا کوئی آ جائے تو اس کے اوپر ہاں قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں میرا آپ سے اصلاحی تعلق ہے. میری حالت عجیب سی ہو گئی ہے. فرائض واجبات سنن مؤکدہ کا اہتمام ہے. سنن مبارکہ کو بھی کافی حد تک ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہوں لیکن کچھ عرصے سے نوکری یا کاروبار نہیں کرتا. اپنے اس جرم کی شدت سے احساس ہے. اپنے اس جرم کا شدت سے احساس ہے لیکن دماغ کام نہیں کر رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کام کروں. پیسے بھی نہیں ہیں اور نوکری کے لیے بھی اپنے پہ قابو نہیں پا رہا. جہاں کام کرتا ہوں وہ دکان بند ہو گئی ہے. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں کہیں کام نہیں کر رہا ہے. دیکھو بھائی ایک بھائی کہنے لگے میرا کاروبار کرنے کو دل نہیں کرتا تو دوسرے بھائی کہنے لگے آپ کاروبار کو عبادت سمجھ کے کریں. الحمدللہ وہ تو لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت روزہ رکھنا عبادت اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت. الحمدللہ میں راستے میں جاتا ہوں کئی مزدور بیچارے اپنے ہاتھ سے کوئی ہے کسی نے کئی پکڑی ہوتی ہے کسی نے اوزار پکڑے ہوتے ہیں کوئی کھدائی کر رہے ہیں. دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. ہاں رشک بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی حق حلال کی روزی کما رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. ہاں الحمدللہ تو یہ روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. اس کے لیے ہمت سے کام لیں. الحمدللہ ہے اور اس پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے اس کو سوچیں. الحمدللہ ہے دیکھو کام تو کرنا ہے کچھ اللہ نے رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ طلباء ہیں ان کے ذمہ بھی کام ہے. اللہ تعالیٰ ہو تو ہمارے بزرگ عالم دین فرمانے لگے اللہ نے رزق کو محنت سے جوڑ رکھا ہے. آگے نا ہاں کسی کا رزق یاد رکھنا آگے نا کپڑے کی محنت سے ہے. وہ کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے. کسی کی لوہے کی کسی کا رزق کو لوہے کی محنت سے جوڑ رہا ہے. جیسے لوہے کا کام ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں کسی کے رزق کو لکڑی کی محنت سے جوڑ رہا ہے. لکڑی کے کام وغیرہ کر رہے ہیں جیسے ترخان وغیرہ ہیں سبھی اللہ فرمائیے طلباء ہیں. طلباء اللہ نے ان کے رزق کو قرآن و حدیث کی محنت کے ساتھ جوڑ رکھا. الحمدللہ ہاں یہ اس میں محنت کرے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ ہے کہ طلباء ہیں الحمدللہ خوب محنت سے پڑھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں. کوئی واہ کے لیے نہیں یاد رکھنا. بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ
اور پھر کرتا رہتا ہوں جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے نیک اساتذہ کرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے ایک لقمے خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں. اللہ نے دیکھو یہ مال ہے، مال ایک حد تک ہے، ایک مقدار تک یاد رکھنا. مال آپ ہیں کھلے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی جائز ضرورتوں میں، لیکن جب ایک خاص مقدار سے مال آگے بڑھ جائے پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور پھر اول فرصت میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ مال ہے لگا اللہ تعالیٰ اپنی مثلا دکان ہے تجارت کا ذریعہ ہے، تجارت ہے، مال تجارت میں بھی الگ زکوٰۃ ہے. مال ہے ایک تو اس سے جو آمدن ہو رہی ہے، آمدن یاد رکھنا مثلا ہے دکان سے آمدن ہو رہی ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہیں وہ اپنی جائز ضرورتوں سے کو الگ کر کے ہیں، اگر اس کی مقدار پہنچ جائے آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ جو آمدن ہے مثلا آمدن اب آج کل 52.5 تولہ چاندی قیمت کتنی ہے؟ 52.5 ہیں ایک اور 52.5 کی 52.5 تولہ ہاں جزاک اللہ. چلو بس یہ 1,41,000 کے قریب یہ 52.5 تولہ چاندی کی آج کل اتنی. ہاں اور پورا جزاک اللہ. دیکھو ماشاء اللہ آپ کی بھائی یہ حساب کی تعلیم بھی کام آ گئی، آپ کا کمپیوٹر بھی کام آ گیا بھائی جو ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. ہاں نہیں جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہیں بھی ہمارے بھائی، نام میرے ذہن میں تھا ہاں بھائی ندیم، اللہ خوش ہے. کام بھی سونے کا ہی ان کا جزاک اللہ. الحمدللہ دیکھو یہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے دیکھو سونا بھائی ندیم یہ دولت نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا یہ دولت ہے، یہ ہے سونا آپ کے پاس الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں. تو ایک آمدن ہے مثلا آمدن ہے دکان سے آمدن ہو رہی ہے، کاروبار کوئی بھی کاروبار ہے اس سے جو آمدن ہو رہی ہے اگر آج کتنی 1,42,000 روپے کے بقدر ہے، ہاں اس کی مالیت پہنچ گئی ہے آپ پاس، اپنے گھر کی اپنا گھر کا جو ضروری خرچہ ہے وہ نکال کر یاد رکھنا. اپنے گھر کا خرچہ ہے ضروری خرچہ وہ نکال کر پھر یہ زائد رقم اتنی بن رہی ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. سال گزرنے کے بعد ہے آپ کو زکوٰۃ واجب ہے. پہلے یہ نصاب پورا ہو گیا، اب جب نصاب پورا ہو جائے تو پھر پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سال گزرنے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، ورنہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اور پھر مال تجارت کی الگ زکوٰۃ ہے. مثال کے طور میں نے کہا آج شوال کی تاریخ کتنی ہے؟ 14 ہے نا، 14 ہی نا آج. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ہاں بھائی تو یہ اللہ ہاں یہ سب بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نیک مجالس میں بیٹھتے رہا کریں. الحمدللہ مجھے بھی اندازہ نہیں ہوتا میں کیا بولنا ہے، بس یہ آپ کی مجلس کی برکت سے اللہ پاک باتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، خیر کی باتیں ہو جاتی ہیں الحمدللہ آپ حضرات کی طلب کی برکت سے. اللہ تعالیٰ اپنے یہ ہیں بڑوں کا فیض ہے. ہمارے ہر شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آمدن میں زکوٰۃ ہے ذرائع میں زکوٰۃ نہیں. آمدن میں زکوٰۃ ہے ذرائع میں زکوٰۃ نہیں. یعنی آمدن میں زکوٰۃ، اب آپ مشینیں ہیں فیکٹری کی مشینیں ہیں، مشینیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ آمدنی کا ذریعہ ہے. آمدن پر زکوٰۃ ہے، آمدنی کا جو ذریعہ ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی بسیں چل رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان سے جو آمدن ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی. آج کے حساب سے اگر 52.5 سال گزرنے کے بعد یا کرنا ہے. ہاں گاڑیوں کا کاروبار ہے، گاڑیوں کا شو روم ہے آپ پر ہیں، وہ تو اب دکان کی زکوٰۃ کیسے؟ سال گزرنے کے بعد یا رکھ دکان کوئی بھی دکان ہو اگر اس میں 1,42,000 آج کی قیمت کے اعتبار سے اتنا سامان آپ نے ڈال دیا ہے. مثلا آج آپ نے 14 شوال کو آپ نے دکان میں سامان ڈالا ہے،
ہے کتنا 1,42,000 ہے. اب یہ نصاب پورا ہو گیا ہے نا الحمدللہ. اور سال گزرنے کے بعد پھر آپ نے دکان میں کا جو مال ہے اس کا حساب لگایا تو وہ اگر وہ 3 لاکھ کا مال ہو گیا اس میں کتنا مال بڑھ گیا اس میں ہے 2 لاکھ کا ہو گیا 3 لاکھ کا ہو گیا ہے. تو اب آپ نے زکوٰۃ کسی نے کہا اب 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے. اگر 3 لاکھ کا مال ہے 3 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ہاں وہ ساری دکان کے وہ اس کا نا اس کا حساب لگا کر اور اسی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ. اب دکان میں اگر 3 لاکھ کا سامان موجود ہے تو 3 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے. لاکھ میں 2,500، 2 لاکھ میں 5,000، 3 لاکھ میں 7,500. ہاں کتنی آسانی الحمدللہ. بس لگاتے جائیں الحمدللہ. لاکھ میں سے 2,500 نکالتے جائیں نا. 1000 میں 25 روپے ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے. 40واں حصہ الحمدللہ اس انداز سے الحمدللہ نکالتے جائیں. آسانی آسانی اللہ تعالیٰ. اور یہ جو آپ 1 لاکھ اب میں نے کہا یہ زکوٰۃ آپ نے نکال دی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیا الحمدللہ. اب میرا کروں اب پتہ نہیں اس مال کو اللہ کتنا برکتوں سے بھر دیں گے الحمدللہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ باہرات میں دیکھے بہت ہے اللہ تعالیٰ. یہ عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے سونا چاندی ہوتا ہے. ان کو سونے چاندی کا شوق ہوتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے کی. ہاں اب سونا اگر آگے ہے اب تو یہ ہے کہ میرا خیال 1,42,000 روپے چاندی قیمت ہے. اس کی قیمت کے قدر سونا اگر ہو تو سونے کی تو میرا خیال اب کتنا ہوگا تقریباً اب 240 ہے. ہاں 1 تولے کا ریٹ ہے. تو اب 1,42,000 کے ساتھ کتنا سونا 7 ماشے. ہاں 7 ماشے آدھے تولے سے 1 ماشا زیادہ یعنی آدھے تولے سے 1 ماشا زیادہ بھی اگر آپ کے پاس سونا ہے اور پھر میرے فرمانے لگے 1 روپیہ اس کے ساتھ نقدی موجود 1 روپیہ نقدی موجود ہے تو چاندی کا نصاب پورا ہو گیا ہے. اب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اس میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تولہ سونا. ہاں نہیں وہ تب ہے کہ جب صرف خالص سونا ہو اور نقدی نہ ہو یا پاس جاگنا یا خالص چاندی ہو جا کر وہ تب ہے. لیکن اگر میں نے کہا نا آدھا تولہ بھی ہے یا 7 ماشے اوپر ہیں اگر اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی نقدی آپ کے پاس موجود ہے تو اب یہ ہے چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا اور زکوٰۃ واجب ہو جائے گی قیمت کے اعتبار سے. ہاں ہم بھی پہلے یہی سمجھتے تھے کہ 7.5 تولہ سونا اور یہ ہے نہیں وہ تب ہے جب خالص سونا اور چاندی ہو اس کے ساتھ نقدی نہ ہو. جب نقدی موجود ہے 1 روپیہ بھی نقدی موجود ہے اور چاندی کا نصاب پورا ہو گیا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. اللہ عشر بھی دیا کریں. عشر زمین کا جو عشر ہے آگے نا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں مال میں کمی نہیں اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ زمین تھی اگر پہلے مجھے خیال تھا کہ شاید ویسے والد صاحب کے زمانے میں یعنی گندم ہے چاول ہے یا جو زمین فصل ہوتی تھی تو اس کا عشر نکالتے تھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے چارے کے بارے میں علم نہیں تھا کہ چارے کا کیا عشر ہے لیکن مجھے چھوٹی ہمشیاں بتلایا کہ اس کا بھی والد صاحب نکالتے تھے لیکن مجھے علم میں نہیں تھا. پھر میں نے جب سے زمین پاکستان بننے کے بعد ہمارے قبضے میں آئی تو اس کا پھر میں نے حساب لگایا کتنا عشر بنتا ہے چارے والا کا جو ہے اس کا عشر کتنا بنتا ہے. تو اس وقت میں خال حساب لگایا تو 1,00,000 کوئی 32,000 قریب بنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ 1 پائی ادا کر دیا الحمدللہ کی رحمت سے. اس سال پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ گھر سے 4 آدمی حج کرنے کے لیے گئے الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ حکم پورا کرنے کے لیے ایسا الحمدللہ ہے. ہاں الحمدللہ. تو بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ نہیں ہے ہمارے پاس دولت ہے بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کریں. بہنوں کا حق ادا کر دیا کریں. بیٹیوں کا حق ادا کر دیا کریں. بہنوں کا ادا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. ادا کرنے کی فکر ہو الحمدللہ. کوئی چلو کوئی تھوڑا سا کچھ مجبوری پیش بھی ہو کچھ ہاں ہے لیکن ہاں آگے لیکن پھر فکر رہے گا ادا کرنے کی. ہاں تہجد پڑھنا آسان ہے تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام ہے. ہاں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ان کے ہاتھ میں دیں یا کرنا ان کا جو ہے تاکہ پھر ہاتھ حکیم فرمائے معاف کرا لے معاف کرا لیں. چلو باقی ندی خیر گنجائش ہے لیکن اصل یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے. پہلے ایک دفعہ قبضے میں تو لیں یا رکھنا نا, ان کو پتہ چلے کہ یہ پیسے کیا چیز ہوتی ہے. ہاں پھر اگر وہ اپنے ہاتھ سے دوبارہ اگر وہ دے دے چلو پھر وہ الگ بات ہے, لوگ خوشی سے تو وہ ان کے حالات ورنہ کوشش کی جائے کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ان کا پہنچائی جائے رقم. ہاں لیکن اس دفعہ وہ نہیں کر رہے تھے. ہاں پھر احتیاط کرنی چاہیے, امام سے آگے نہ ہو, خود احتیاط کریں پھر یاد رکھیں. جیسا یہاں پر پہلے تو لکھا مسجد نبی شریف میں ہے وہاں پر نا قبلے کی طرف باہر نماز پڑھتے تھے. اب تو میرا خیال ابھی لکھا ہوا ہے ہاں 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 خالی رکھتے ہیں. اب بھی دیکھا آپ نے ماشاء اللہ پھر ٹھیک ہے. ہمارے وہ جگہ وہاں سے خالی رکھتے ہیں جہاں امام اس سمت میں ہے. جزاک اللہ. بالکل ایسے ہی ہم نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا. اب میں گزرا بہت نہیں کیا میں نے کس روزے پہ گزاری ہے. ہاں تو وہ میں نے پھر ان سے مسئلہ بھی پوچھا. وہ جو مفتی صاحب وہ کہتے جی رش کی وجہ سے جائز ہے. وہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. چلو بہرحال اگر نہیں ہے ان کی طرف سے اگر کوئی ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے تو پھر خود اب احتیاط کریں ہیں. بالخصوص جو امام کی سمت ہے اس میں ذرا آگے نہ نکلنے پائے ہیں. ہاں الحمدللہ دوسری طرف جا کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ پھر خود احتیاط کرنی پڑے گی. جن کا مسئلہ معلوم دوست نا تجارت بھی کرتے ہیں. کوئی سگریٹ لے جاتا ہے, کوئی مطلب گولڈ کی چیزیں سیل کر دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہاں کر سکتے ہیں, تجارت وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ہاں کہ اپنی جائز جو شکل ہے اس میں کریں. سگریٹ سے تو خیر بچے ہیں, وہ تو وہاں لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا ممنوع ہے نا. ڈبی پر لکھا ہوتا ہے سگریٹ ڈبی پر ہے یہ ہاں کہ یہ مضر صحت ہے یا نہ, لیکن پھر بھی پی رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں علم پر عمل نہ کرنے کی ایک مثال ہی دیتے ہیں. یہ سگریٹ ڈبی والی آ کہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سے مضر صحت رہے گا, پھر بھی وہ دھواں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. کیا کریں, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھیں. اللہ اپنے بھائیوں کا بھائی. چلو بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت جی کی دعا سے چلو بھائی اللہ قبول فرمائے. عمرے کی ساتھ ملی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, یہ حضرت جی کا ہدیہ میں نے کیا نا بھائی. چلو ہمارے حضرت مولانا حضرت صوفی مقبول صاحب ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں, ان کو اپنے حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت ملی. اجازت ہم بھائی چلو وہ حضرات ہیں, چلو ان کی تو خیر تکمیل ہی ہے, ورنہ ہم جیسے طلباء کے لیے ہے کہ اجازت تکمیل کا نام نہیں ہے, توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتی ہے. چلو ہاں فرمایا چلو کچھ جب ذمہ داری آئے تو شاید اس نسبت سے اس ذمہ داری کی وجہ سے احساس بڑھ جائے, اپنی اصلاح کی فکر بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں بھی رمضان میں ایک عالم دین ہے آگے ہے. میرا کوئی بیچارہ ایک عرصے سے تعلق تھا, خیال ہوا کہ ان کو اجازت دے دوں. میں دینے لگا تو خود ہی کہنے لگے کہ ابھی مجھے اجازت نہ دیں, میرے اندر کمی ہے اکنا ہے نا. وہ خود ہی کہتے ابھی آپ نہ دیں اکنا. تو پھر میں چلو ان کے کہنے پر پھر رک گیا الحمدللہ. لیکن چلو بہرحال ہے, مقصد یہ ہے کہ یہ باحضرات کہ ان کی یہی ہوتی تعلق سے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اصلاح میں آگے بڑھ جائیں الحمدللہ. ہاں خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جانا ہے. ہاں کوئی اگر کہیں سے مل جائے تو چلو اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں, فخر نہیں رب کا فضل سمجھیں بس الحمدللہ. ہاں بس اللہ کام لے لے, اللہ اپنی رحمت سے لے لے, اللہ قبولی سے لبا دے. اللہ تعالیٰ اپنی اجازت ہو, ایک مرید نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ بس اپنے بس طریقہ نیک اپنا رکھا ہو الحمدللہ. پھر
اجازت مل جائے، ایک بیعت کر لے، دو کر لے، کوئی بھی نہ کرے، بس آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ رکھیں دل میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم بھائی خود مٹنے کی، خود چھپنے کی نیت ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیت کا ہی بڑا دخل ہوتا ہے، اسلام میں بھی نیت کا دخل ہوتا ہے الحمدللہ۔ تعلق میں بس صرف ہے اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود الحمدللہ۔ عمر کی ساتھ ملی ہے، حضرت جی کی دعا، میں نے کہا حضرت جی کا یہ لفظ اس پر بھی عرض کر دوں، ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے حضرت سے اجازت ملی، کچھ کوئی حضرات نے حضرت سے تعلق قائم کر لیا، تو پھر وہ ادب و احترام کی وجہ سے وہ حضرت جی کہتے حضرت جی، حضرت فرمانے لگے کہ مجھے ذرا یعنی کچھ عجیب سے محسوس ہوتا ہے کہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لوگ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اپنے حضرت سے پوچھا، حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت مجھے لوگ حضرت جی کہہ رہے ہیں آپ کی اجازت کے بعد، لیکن میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ تو ان کے شیخ فرمانے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یار، ہاں خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو یار، ہاں کیسی پیاری بات یاد، ہاں کہ خود نہ بنو ان کو کہنے دو یاد، ہاں خود اپنے آپ کو یہی سمجھو کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، بس یہ اللہ نے خدمت کی ایک ذمہ داری لگا رکھی ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ سب مخدوم ہیں اور ہم خادم ہیں ان کے الحمدللہ۔ ہاں اور ان کو کہنے دو، ان کو الحمدللہ اپنے شیخ کے ساتھ جو ادب و احترام والے القاب استعمال کرنے سے ان کو اجر و ثواب ملے گا الحمدللہ، ان کو ثواب ملے گا غائبانہ طور پر بھی، اپنے اساتذہ اپنے شیوخ ان کا ہاں ادب و احترام الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بلکہ ایک مسلمان گنہگار سے گنہگار مسلمان ہو، ان کا بھی ادب و احترام ہے، کسی کی حقارت دل میں نہ ہو یا نہ ہو۔ کوئی بات ایسی ہے کہ واقعی ان کے لیے مناسب نہیں ہے نا، خلاف شرع ہے، تو ان کے لیے بس اگر سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں، ورنہ پھر ان کے لیے دعائے خیر ہے۔ یا اللہ ہمارے بھائی کو نیک رستے کی سمجھ عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما۔ ہے کل میں وہاں پر تھا، کل پرسوں جھاوریاں تھا، پھر آگے اس کے بعد جابا کا علاقہ ہے وادی سون میں، وہاں پہ حاضر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں ایسے۔ تو ہم بعد ہمارے بزرگ کہنے لگے، ہمارا ایک داماد ہے وہ نشے کی عادت میں پڑ گیا ہے، جابا میں حاضر ہوا تو وہاں بھی لوگ کہنے لگے کہ یہاں ایک نوجوان ہے کہ نشے کی عادت میں مبتلا ہے۔ تو بھائی پھر ایسے ان کے لیے دعا ہے، اور کوشش کریں ان کو نیک ماحول میں لائیں، نیک ماحول ان کو نصیب کریں، غلط ماحول سے بچیں اللہ تعالیٰ۔ یہ سکول کالج میں بعض جگہوں میں یہ سگریٹ کی عادتیں، نشے، یہ کئی بچے ہیں غلط صحبتیں پڑ جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں اور وہ بالکل خطرے میں چلی جاتی ہیں۔ بھائی سکول کالج کے بچے بھی، وہاں کے اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان بچوں کی نیک اخلاق کی فکر کریں الحمدللہ۔ یعنی سب نہیں، دو چار بیچارے بھول بھال میں آ جاتے ہیں، باقی ایسا نہیں کہ سبھی الحمدللہ، لیکن بہرحال ہیں بچے ہمارے ہی ہیں سب الحمدللہ، ان کی فکر بھی ہم نہیں کرنی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ افغانستان میں سنا تھا کہ وہاں پر کچھ ایسے کوئی نشے کے لوگ تھے، ان کو پھر وہ اٹھا کر لے گئے اور پھر بہرحال ان کی پھر لے جا کر ان کی تربیت وہ رکھی، ان کا علاج معالجہ کیا، اور ان کو باقاعدہ ان کا پھر انہوں نے بہرحال نیک طریقے سے ان کا علاج معالجہ، ان کی پھر وہاں اس کا انتظام کیا، سب کچھ اللہ کا شکر ہے، بہت سے صحت یاب ہو گئے الحمدللہ کی رحمت سے۔ جزاک اللہ۔ دعا کی برکت سے عمرے کی ساتھ ملی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جیسے جذبات کیفیات نہیں رہیں بھائی، وہ رہتی بھی نہیں ہے یاد میں، ہاں اللہ ماشاء اللہ میں نے کیا نا، کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔
بلکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں لگے رہے الحمدللہ، اس راستے میں 100 بار بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی الحمدللہ۔ حضرت میں نسوار کا عادی ہوں، دعا فرمائیں۔ چلو بھائی یار اکرم بھائی الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نسوار کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ کیا فتویٰ ہے، ویسے کراہت تو خیر ہو شاید ہو، کیا ہے اس میں معلوم ہے؟ کراہت تنزیہی ہے، خلاف اولا کا درجہ ہے، ہاں بس یہ ہے شاید بھائی کچھ سرحد والے ساتھی ہیں اور ذرا ان کو بہتر معلوم ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہاں جی کیا معلوم ہے ہم مسئلے کے لحاظ سے کیا ہے، بہرحال ہی کراہت تنزیہی شاید خلاف اولا کا درجہ، یا اور کسی کو معلوم ہو تو بتلا دیں بھائی، یہی ہے تقریباً دیکھا ہوا بھائی مفتی زبیر صاحب، ہاں کیا لکھا ہے کتاب میں؟ بس ٹھیک ہے، خلاف اولا کا درجہ ہے۔ بہرحال کچھ یہ عادت کی چیزیں ہیں، ان کو پھر آہستہ آہستہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ طلباء ہیں ان میں اپنے خوش طبی کرتے رہتے ہیں، ایک نے نسوار کی آگے نسوار کی فضیلت میں شعر کہا، نسوار کی فضیلت میں شعر کہا کہ نسوار را کشیدن دا نفل ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہ نسوار را کشیدن دا نفل ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ ایک اور طالب علم کھڑے ہوئے، وہ نسوار کے مخالف تھے، انہوں نے پھر نسوار کی مخالفت میں شعر پڑھا ہے کہ نسوار را کشیدن نہ نفع و نہ سود، نہ بندہ خدا کا نہ امت رسول۔ تو یہ طلباء آپس میں خوش طبی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ ایک طالب علم سبق ہو رہا ہو تو سب پڑھ لکھ کر بھیجی نسوار کی فضیلت میں کہ النسوار من تراب الجنہ، نسوار من تراب الجنہ، رواہ مسلم خان۔ بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ۔ چلو بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اور بد نظری ہو جاتی ہے، بد نظری علاج بتا دیں، گناہوں میں مبتلا ہوں، بھائی بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں بھائی، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں رکھنا۔ ہاں بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ قرآن پاک میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجئے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بد نظری کا علاج بھی ہے، جاگنا ہے۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں جاگنا۔ اللہ تعالیٰ ایک بھائی کہنے لگے نا آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں، آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے الحمدللہ۔ ہاں آنکھوں سے نیک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھر رہتا ہے الحمدللہ۔ لگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، بس ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسی معاف ہے، بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں۔ ہاں اسی کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہاں جہاں اچانک بھی غلط نظر پڑنے کا اندیشہ ہو وہاں بھی کوشش کیا کریں، پہلے سے ہی احتیاط کر لیا کریں۔ اندازہ ہے کہ یہاں کہیں
سٹاپ کے قریب سے گزر رہے ہیں، یا کوئی ایسے ہیں جگہ ہے جہاں کوئی جہاں اندیشہ ہے، کوئی وہاں ماحول ہے بد نظری ہو سکتی ہے، کوئی ایسے سکول قریب سے گزر رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اندیشہ ہے کہ پہلے ہی بس یہ کہ یہاں بس پہلے سے ہی اپنی احتیاط کر لیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آنکھیں پاک، کان پاک، دل بھی پاک رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں اور اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے، لیکن اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے الحمدللہ۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں پر وہاں 2 بلڈنگیں ہیں دنیا کی جو معروف اونچی بلڈنگیں ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں۔ مجھے کچھ ساتھی لے جا رہے جو جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت کے ہیں، چلو آپ وہ بلڈنگیں اوپر لے جائیں دکھلائیں گے آپ نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، لیکن میں گاڑی میں تھا تو بھائی قاری ظاہر صاحب وہ گاڑی چلا رہے، مجھے کوئی دور سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں نے آگے بس کچھ مخلوط ماحول ہے اس میں ہے آگے نا، اس میں ہے بد نظری کا اور ہے یہ نظر کے پڑنے کا احتمال یا کرنا ہم، لیکن تو بس پھر میں نے قاری ظاہر صاحب سے فوراً کہا میں گاڑی موڑو، میری بس کی بات نہیں یہاں جانا، مجھے چلو واپس پھر اپنی رہائش گاہ میں آ گیا ہوں پر پھر بس اپنے جمعے کی تیاری کی۔ وہاں پھر پاکستانی مسجد تھی، وہاں پر جمعے کی بات چیت تھی، بس پھر وہاں جمعے کی تیاری کر کے جمعے کے لیے چلا گیا، نہیں گیا وہاں پر، کیا ضرورت ہے بھائی، وہاں کوئی ایسی کوئی غلط نظر پڑ جائے اللہ نہ کرے یا کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بن جائے تو بھائی یہ بلڈنگ کے اوپر ہے، اوپر چڑھنا کیا ہے، جتنی مرضی بلڈنگ اٹھی ہو، اور نہیں پہاڑ نہیں، وہ دیکھ رہا ہوں وہ پہاڑ یہ آسمان سب سے اوپر ہے، یہ دیکھیں اللہ ہے بڑی قدرت کی نشانی تو اوپر ہے، لیکن بہرحال بلازر ہے۔ لیکن میں یہ خریب نہیں کہتا کبھی آپ سیر کے لیے جائیں آپ حضرات، لیکن بس یہ ہے کہ احتیاط ہے، گنجائش ہے، جا بھی سکتے ہیں کہ حضرات گئے بھی ہیں، لیکن بھائی میں کمزور تو میں کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہے، مشکل ہے تو کوشش کر لیجیے جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوشش کی جائے الحمدللہ اپنی نظروں کو، آنکھیں میں نے کیا نا بالکل بد نظری، اللہ پاک ہماری آنکھوں کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اپنا آنکھیں ہیں نا یہ عکس کھینچتی ہر چیز لگ رہا۔ ایک ساتھی کہنے لگے مجھے بچپن میں بد نظری ہوئی، بچپن میں کوئی ایسی چیزیں دیکھی اور اب تک ان کے خیالات اور وہ ساوس آتے ہیں، خام خاں کے ہاں بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے، اگر ہاں اور اپنی نظروں کو جھکا لیں دل سکون سے بھر رہے گا الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ کتنی احسانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے۔ ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ میرے والدین بیمار ہیں، میرے دوست کے والد صاحب بیمار ہیں، ماشاء اللہ بخش صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ دنیاوی مال و اسباب وغیرہ اور مال اور اسباب اور غیر پر نظر رہتی ہے، اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ بھائی دیکھو کروں سادہ سے لفظ میں کر دوں،
کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے یار، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ بتا ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ خوب کمایا آپ، ہاں لیکن بس کمائی میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھے، پھر یہ ساری کمائی جنتی کمائی ہے۔ وہ تو ہے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں، دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں الحمدللہ۔ دنیا چیز از خدا غافل بدن، دنیا چیز از خدا غافل بدن۔ میرے حضرت نے بخاری شریف کی شرح میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے۔ ایک تو یہ جہان جو آپ کو نظر آ رہا ہے، موت سے پہلے جہان، یہ بھی دنیا ہے۔ مجموع حاضر العالم یہ ہے، یہ پورا جہان موت سے پہلے، اس کو بھی دنیا کہتے ہیں۔ اور ایک آخری مصداق حدیث شریف کی روشنی میں، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ دنیا اسی کو مولانا روم کہتے ہیں، دنیا چیز از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام۔ بس الحمدللہ کتنی آسانی۔ ہاں اللہ تعالیٰ دنیا کا ہر جائز کام آخرت کا کام بن جاتا ہے، دنیا کا ہر جائز کام آخرت کا کام بن جاتا ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو۔ الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ مجھے یہ لفظ سنتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے، بھائی ہاں ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا دار۔ بھائی آپ کیسے دنیا دار ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ دنیا داری تو غفلت کا نام ہے، دین داری رب کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھیں تو پھر یہ سارے کام آخرت کے ہیں۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بھی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے۔ اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، پھر وہ کام دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا بن گیا۔ الحمدللہ دکان میں زندہ ہو گئے، وہ دکان جنت کی دکان، دفتر میں زندہ، وہ دفتر جنت کا دفتر۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے۔ الحمدللہ اللہ کتنی آسانی نہیں، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ بد نظری ہو جاتی ہے بھائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ایک ہے نظر کا پڑھنا اور ایک ہے نظر کا ڈالنا، یہ ہے فرق ہے۔ نظر پڑھنا یہ بد نظری نہیں ہے، نظر ڈالنا قصداً یہ بد نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم بس اپنے ارادے اور اختیار سے کوشش کرتے رہے بچنے کے۔ الحمدللہ پھر بھی کہیں کوئی غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ کے لیے احتیاط اور کوشش شروع کرتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گئی تقریباً ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ چلو بھائی آپ کے مل بیٹھنے سے خیر کی باتیں ہو جاتی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ میں 11ویں جماعت کا طالب علم ہوں، میرے امتحان قریب ہیں، اللہ پاک اپنے عزیز کو کامیاب فرمائے، دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ بچہ ہے قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، لیکن باہر جاتا ہے تو گھر سے پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور باہر وقت گزار لیتا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، ترغیب دیں کہ دوبارہ دل لگ جائے۔ ہم بھائی بچے ہیں بس نا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے حفظ کے دوران ان پر بھی کچھ آگے نا یہ وساوس حملہ کرتے ہیں، یا رکھنا غفلت کے وساوس یا رکھنا ہے، تو بہرحال ان کو نرمی سے کہتے سنتے رہیں، الحمدللہ ہیں، ترغیب دیتے رہیں۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان بچوں کو معلوم نہیں ہے اپنے وقت کی کہاں، تو والدین ہیں ان کے ہیں، جہاں تک ہو سکے، اور اساتذہ کرام بھی الحمدللہ بس ان کو ہے شفقت سے، نرمی سے
اور ترغیب سے لگائے رکھیں الحمدللہ ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سب کے سینوں کو اللہ قرآن اور بچے ہیں یہ بھی قدر کریں الحمدللہ ہاں ان کو سمجھا دیں کہ آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے یار ہاں اللہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے یار ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ہاں یہ تو ہوں میں اپنا واقعہ سنا دوں ہوں کہ حفظ کے زمانے میں نارا منڈی میں قرآن پا حفظ کرتا تھا تو آگے ہمارے ماموں صاحب تھے جو ان کے ماموں تھے وہ میرے استاد تھے حفظ کے لیکن جو ایک ماموں صاحب تھے چھوٹے وہ جو ہمارے والدہ کے بھائی ہیں سگے ماموں صاحب بھی یہاں ہوتے ہیں ہاں اور ان کے ساتھ انس تھا یار کرنا وہ اپنے گاؤں یہاں پیچھے آ گئے تو بس آگے نا ہم اب میرا وہاں دل نہیں لگا تو بس بھاگ کر میں بھی پیچھے پیچھے گھر آ گیا اللہ بس وہ اللہ نے پہنچا ہی دیا حالانکہ بچپن تھا بس اللہ نے کیسے کیسے پہنچا دیا باہر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے جب آئے تو ریل گاڑی میں وہاں دماغ چکرا جاتا ہے وہاں بجائے گاؤں کے اسٹیشن پر اترنے کے رائمنڈ آ کر اترا اور یہاں سے پیدل گیا یہاں سے گاؤں تک پیدل گیا بہرحال اگلے دن ہی اس سے اگلے دن ہی ماموں صاحب واپس جا رہے تھے تو پھر والد صاحب نے ڈانٹا بھی لگتا ہے ایک تماچا بھی لگایا تھا والد پھر والدہ صاحبہ نے پھر اگلے دن ہی یا اس سے اگلے دن مجھے اب میں روؤں کہ میں نے نہیں جانا ہے مجھے یاد ہے والدہ صاحب بیچاری الگ گاؤں اس وقت ریلوے اسٹیشن میں 1 میل کے فاصلے پر پیدل لے کر آئی وہاں گھر سے جا کر ریلوے اسٹیشن تک اور ریلوے اسٹیشن گاڑی رکی تو اب میرا حال ہے کہ میں نہیں جانا میں نہیں جانا لیکن والدہ صاحبہ کی صحت اچھی تھی ہاں تو بس مجھے بچہ ہی تھا نا ایک ہاتھ اور پیر سے پڑھ کو اٹھایا اور اٹھا کر ریل گاڑی کے ڈبے پہ اب میں سمجھ رہا کہ میرے اوپر ہے والدہ صاحب بڑا ظلم کر رہی ہیں لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی شفقت تھی اگر وہ میرے رونے دھونے میں آ جاتی ہے آگنا پھر کہاں ہوتے ہاں تو بھائی ہاں یہ بچے ہیں قدر کرے ہیں ہاں الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اللہ ہے وساو اس کے پیچھے نہ لا کر الحمدللہ اس وقت آپ کے والدین سب سے بڑے محسن ہیں الحمدللہ جو آپ کو الحمدللہ مرثی کی چٹائی پر پہنچا رہے ہیں یا آپ پر بڑا احسان کر رہے ہیں الحمدللہ ہاں پھر قدر کریں یہ اس نعمت قرآن پاک کو یاد بھی کرنا ہے قرآن پاک یعنی حافظ ہی بننا ہے قرآن پاک کا محافظ ہی بننا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اللہ یہ وساوس آتے ہیں ہم طلباء کو بھی ترغیب دے دیا کریں بعض دفعہ یہ تعلیم شروع ہوتی ہے تعلیم کے دوران بھی کچھ وساوس ایسے آتے رہتے ہیں لیکن بس ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں بس وہی خیال رحمانی ہوتا ہے جو رحمان کی خوشی کی طرف لے جائے الحمدللہ ہاں جو دل کو قرآن پاک کے نور سے بھر دے حدیث شریف کے نور سے بھر دے علم دین کے نور سے بھر دے الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ باقی بچے کوئی سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے بیٹے ہیں وہاں اپنی نیت نیک رکھیں بس الحمدللہ آپ ایک ہمارے کالج کے طالب علم تھے میں ایبٹ آباد میں تھا یہ ہانی حویلیہ میں تھا بڑا اچھا جملہ کہا حالانکہ کالج کے طالب علم تھے کچھ جماعت کے ساتھ تعلق بھی کہنے لگا دین ہمیں ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتا ڈاکٹر بنو لیکن مسلمان ڈاکٹر انجینئر بنو لیکن مسلمان انجینئر ہیں یعنی زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے الحمدللہ ہے تو البرکتوں سے بھر دے اللہ خوشیوں سے بھر دے آمین جزاک اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ یا اللہ یا اللہ
اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنوئی سے مالا مال فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا اچھا کون سے ہے بچہ؟ ہاں اچھا پڑھ لو، اپنے بیٹے ہیں، خیریت سے ہیں نا؟ ماشاء اللہ خیریت سے نا؟ ماشاء اللہ میں کھڑا ہو کے ملوں ذرا، خیریت سے کراچی سے؟ اللہ تعالیٰ بڑی عنایت صحیح، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ قوت خیریت سے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بڑے اسلام آباد سے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے، بڑی عنایت ہوئی، اسلام آباد میں خدمت کا سلسلہ ہے، مدینہ مسجد کراچی میں ہوتا ہوں۔